حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط۔ حضرت عبد الرحمن بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر اور حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ عنہما دونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ ابرق العذاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت بجیر نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، تم اسی جگہ ان جانوروں کے ساتھ رہو، میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھہر گئے اور حضرت بجیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت میں یہ اشعار کہے، الا ابلغ عنی بجیرا رسالۃ علی ای شیء و بغیرک دلک، جس کا ترجمہ یہ ہے، خبردار اے میرے دونوں ساتھیوں، میری طرف سے بجیر کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے غیر کا ناس ہو، اس نے تجھے کس راستہ پر ڈال دیا۔ غیر سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔ علی خلق لم تلف امن ولا ابن علیہ ولم تدرک علیہ اخلک، ایسے اخلاق پر تمہیں ڈال دیا ہے جن پر نہ تمہارے ماں باپ ہیں اور نہ تمہارے بھائی۔ سقاک ابو بکر بکأس ردیۃ وانہلک المأمور منہا وعلک، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے، نعوذ باللہ، اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ جب یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو مباح کر دیا اور فرمایا، جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت بجیر رضی اللہ عنہ نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباح کر دیا ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ، اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو ضرور قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں۔ لہٰذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا، پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوئے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخوان بیچ میں ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، کبھی آپ ایک طرف متوجہ ہو کر بات فرماتے اور کبھی دوسری طرف۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور میں نے حلیہ مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔
میں لوگوں کو پھلانگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اپنے لیے امن چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی نے وہ اشعار کہے تھے؟ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابوبکر اس نے کیسے کہا تھا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ شعر پڑھا سقاک ابو بکر بکأس ردیۃ وانہلک المأمور منہا وعلک، سقاک ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ شعر میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو یہ کہا تھا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دیا سقاک ابو بکر بکأس رویۃ وانہلک المأمون منہا وعلک، جس کا ترجمہ یہ ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمہیں ایک لبریز پیالہ پلایا ہے اور اس معتبر شخص نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ واقعی معتبر شخص ہیں۔ پھر کعب رضی اللہ عنہ نے اپنا قصیدہ آخر تک سنایا، آگے پورا قصیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قصیدہ بانت سعاد پڑھ کر سنایا۔ جب وہ اپنے شعر پر پہنچے ان الرسول لسیف یستضاء بہ وصارم من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جس سے ہدایت کی روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے وہ تلوار ہیں جو خوب کاٹنے والی اور سنتی ہوئی ہے۔ فی فتیۃ من قریش قال قائلہم ببطن مکۃ لما اسلموا زولوا، قریش کے چند نوجوان مسلمان ہو گئے تھے، ان میں یہ رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے مکہ میں ایک نوجوان نے کہا تھا اے کافرو سامنے سے ہٹ جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین سے مجمع کی طرف اشارہ کیا تاکہ لوگ اسے غور سے سنیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت بجیر بن زہیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کعب بن زہیر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں وہ اپنے بھائی کو ڈرا رہے تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور اس خط میں یہ اشعار بھی لکھے تھے من مبلغ کعبا فہل لک فی التی تلوم علیہا باطلا وہی احزم، کعب کو میری جانب سے یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ کیا اسے اس دین میں داخل ہونے کا شوق ہے جس کے بارے میں تو ناحق ملامت کرتا ہے، حالانکہ وہی دین زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد ہے۔ الی اللہ للعزی وللات وحدہ فتنجو اذا کان النجاء وتسلم، اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو لات و عزیٰ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، نجات پالو گے اور محفوظ ہو جاؤ گے۔
لدا یوم لا ینجو ولیس بمفلت من النار الا طاہر القلب مسلم، تم اس دن نجات پالو گے جس دن پاک دل مسلمان کے علاوہ کوئی بھی نہ نجات پا سکے گا اور نہ آگ سے خلاصی حاصل کر سکے گا۔ فدین زہیر وہو لا شیء باطل ودین ابی سلمى علی محرم، ہمارے والد زہیر کا دین کچھ بھی نہیں ہے اور وہ باطل ہے، اور ہمارے دادا ابو سلمہ کا دین میرے لیے حرام ہے۔